سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن ان کی بنیادوں میں بہت سارے لوگوں کا خون پسینہ دن رات کی محنت ہے. اور انہی لوگوں میں سے ایک خوبصورت نام وہ ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے، وہ نام ہے مظہر شاہی. عمران خان صاحب نے امریکہ میں جا کے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کرنی ہو تو کال کرتے ہیں مظہر شاہی کو. اگر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنی ہو تو ان گنے چنے لوگوں میں ایک نام ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے، وہ نام ہے مظہر شاہی. آخر عمران خان صاحب سے جو محبت ہے مظہر شاہی کی، اور مظہر شاہی کی محبت عمران خان سے ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کیسے رکھی گئی؟ آج ہم نے مظہر شاہی کو ہی بلا لیا، جانتے ہیں انہیں سے ساری کہانی. سر کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ احتشام بھائی، آپ نے مجھے پبلک ٹیلی ویژن پہ بلایا. سر بہت ٹائم کے بعد ہم نے تو صرف آپ کے بارے میں سنا تھا کہ جب پی ٹی آئی بنائی جا رہی تھی تو ایک نام تھا مظہر شاہی، جو ہمہ وقت خان صاحب کے ساتھ رہتا تھا، کندھے سے کندھا ملا کے چلتا تھا. ہم نے بڑا ڈھونڈا، آخرکار آپ مل گئے. کہاں تھے، کیسے تھے، بتا دیں. ہم 28 سال پیچھے بھی جائیں گے، پہلے یہ بتائیں آج کل آپ کی کیا مصروفیات کیا ہیں؟ اور پریزنٹلی تو میں فری لانسر ہوں. آج کل زیادہ میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ میں زیادہ یو ایس اے میں رہا ہوں، تو رات کو وہاں پر دن ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر جو تھوڑا سا بزنس ہے اس کو دیکھتا ہوں، اور دن میں میری ہیلتھی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں مختلف چیزوں پہ. صحیح. سر 28 سال پہلے اگر عمران خان صاحب نے امریکہ آنا ہے تو کال کرتے ہیں مظہر شاہی کو، شاہی صاحب کدھر ہیں آپ؟ تو سر میں آپ کا عمران خان صاحب سے تعلق کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، کب تعلق بنا، کیسے بنا، یہ سارا بتا دیجیے. شام صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے 28 سال کی بات کی. 28 سال تو بہت نزدیک ہیں. اچھا. ہم بات کریں 36 سال پرانی، تو یہ 28 سال پہلے تو پاکستان 3 دہائیوں سے بھی زیادہ. ہاں بالکل، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بنے کو 28 سال ہوئے ہیں، لیکن شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس سے پہلے کی بنیاد ڈالی، اور اس سے پہلے ورلڈ کپ بھی، اور وہ ساری چیزیں اکٹھی ہی سٹارٹ ہوئیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب، عمران خان صاحب سے ایک لمبی طویل دوستی ہے. بعد میں وہ ہمارے لیڈر بھی بن گئے. پہلے دوستی تھی، اب دوستی بھی ہے، لیڈر بھی ہے. ہم نے تو لیڈر دیکھا ہے خان صاحب کو. آپ بتائیں دوست کیسے تھے؟ بس دوست، بہت اچھے دوست تھے. ایکچولی ہی واز پلئنگ کرکٹ، اینڈ میں ایتھلیٹکس کرتا تھا. میں پاکستان کا 100 میٹر کا چیمپئن ہوں اولمپک میں. تو ادھر سے ہماری ملاقات اسپورٹس بیس پہ ہوئی تھی. شرارتی تھے خان صاحب دوستی میں؟ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان دوستوں کو؟ نہیں، وہ شرارتی تو ہر کھلاڑی ہوتا ہی ہے بیسیکلی. تو شرارت تو ایسے ہی ہے. تو وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. عمران خان صاحب ایگزیبیشن کرکٹ میچ امریکہ میں کھیلنے آتے تھے، کیونکہ امریکہ میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی. اب تو تھوڑی سی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہاں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تھی. شروع کیا انہوں نے پاکستان کو ہی ہرا دیا ورلڈ کپ میں. ایسے ہی ہوا. تو وہ اس وقت کے زمانے میں کرکٹ کھیلنے آتے تھے، وہاں سے دوستی ہو گئی. پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے ایک کینسر ہاسپٹل بنانا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے لیے وہاں پہ پہلی میٹنگ بلائی گئی تھی یو ایس اے کے اندر. 20 لوگوں کی میٹنگ بلائی، ڈاکٹرز حضرات اور اس میں سارے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کینسر ہاسپٹل بنانا ہے. تو 20 لوگوں میں سے 19 لوگوں نے کہا تھا کینسر ہاسپٹل بنانا پاکستان میں اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کی بنانا تو کہ اس کا سوچے بھی نہیں. لیکن میٹنگ کے اینڈ پہ عمران خان صاحب نے کہا یہ بنے گا اور میں بناؤں گا، اور پھر وہ بن گیا. اور شوکت خانم بن گیا. اس کی جب فنڈ ریزنگ پاکستان میں بھی، آپ پاکستان کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں فنڈ ریزنگ تھی، لیکن اوورسیز فنڈ ریزنگ کے اندر امریکہ کے اندر ہماری ٹیم جو ہے شکاگو کے اندر، ہم سب اکٹھے، ہماری ٹیم جو وہ فنڈ ریزنگ کیا کرتی تھی. شکاگو کی ذمہ داریاں ہمارے پاس تھی، اور پھر ہم امریکہ میں مختلف ورائٹی شو کراتے تھے ہم، جہاں سے فنڈ ریزنگ ہوتی تھی. تو یہ کام چلتا رہا، اور شوکت خانم بن گیا. سر میں شوکت خانم سے پہلے کچھ اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. اتنا بڑا بندہ، پبلک کرزما اتنا کہ چاہے پاکستانی ہو ورلڈ وائڈ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. جب وہ کہتے تھے کہ میں ایک ہسپتال بنانے جا رہا ہوں تو لوگوں کا کیسا رویہ ہوتا تھا، لوگ کیا کرتے تھے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، ان کی اتنی محبت تھی عمران خان صاحب سے کہ میں نے تو یہاں پر اتنا دیکھا کہ لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ان کو دے دی. اور آپ ان میں شامل ہیں، آپ نے بھی اپنی جمع پونجی بہت ساری. میں لوگوں کو اس طرف دیکھا کہ لوگوں نے
اپنے ہاتھ کی عورتوں نے انگوٹھیاں بالیاں اتار کر دے دی شوکت خانم کے لیے. اور یہ جو زیور ہوتا ہے یہ عورتیں بڑا عزیز سمجھتی ہیں, وہ اتار کے دے دی تھی اس وقت. اور امریکہ کے اندر, پورے ورلڈ وائڈ, پورے یورپ کے اندر تب جگہ پہ عمران خان کی ایک کال پہ وہ کینسر ہاسپٹل ان کی ماں کے نام کا, جس کو ایک کینسر ہاسپٹل بعد میں شوکت خانم ان کی والدہ کا نام ہے, تو اس کے نام پہ انہوں نے ہاسپٹل بنایا. اور لوگ لو کرتے تھے کہ بھی ہم نے یہ کرنا ہے اور بڑا اچھا کام ہے. غالباً آپ نے بھی 1,35,000 کچھ اس طرح پیسے اس زمانے میں خان صاحب کو دیے اور کچھ اور چیزیں بھی دیں. ہاں, وہ کیا کہانی تھی؟ وہ ایک جب ہم نے یہ پاکستان تحریک انصاف بنائی ہے تو وہ کہانی بعد کی ہے. اچھا, وہ شوکت خانم کے بعد کی ہے؟ وہ بعد کی ہے. وہ تو پھر شوکت خانم بن گیا. شوکت خانم بننے کے بعد ایوری تھنگ واز نارمل. اور یہ جو اصل میں آج کو آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ شاید آئیڈیا تحریک انصاف میں, پاکستان تحریک انصاف کو بنانے کا شاید عمران خان کے ذہن میں جب پہلی دفعہ آیا, وہ یہ تھا کہ یہ جو شوکت خانم بنانے کے بعد یہاں پہ شوکت خانم میں دھماکہ ہوا تھا ایک, اور پتہ نہیں کس نے کرایا, کس وجہ سے ہوا. تو اس دھماکے کے بعد بہت سارے پولیٹیکل لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے بلیم دیا کہ شاید عمران خان نے شاید یہ خود ہی دھماکہ کیا ہے. شوکت خانہ میں جو دھماکہ ہوا تھا, ہاں, یعنی لوگوں نے کہا کہ خود کیا, شاید انہوں نے اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے کیا, لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی. اور ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں اس کی جو شروعات ہوئی تھی, خان صاحب نے جب ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کا سوچا تھا, انہوں نے جب فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستان کے کراچی ٹو خیبر نکلے, لوگوں کو دیکھا اور لوگوں کو اپنی ماں کے نام کا کینسر ہاسپٹل بنانے کی ایک سوچ میں نکلے, اور جب لوگوں کو ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہوا, ایک پاکستان کا کرکٹ کا ہیرو, ورلڈ چیمپئن ہیرو پبلک کے اندر گیا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ پبلک کا ہوا, کراچی سے خیبر سڑکوں پہ لوگوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ پورے پاکستان کے اندر میں تو نکلا تھا ایک اپنی ماں کا نام کے کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے, پاکستان میں تو کینسر کی بیماری تو ایک الگ کی بات رہ گئی, پاکستان کے اندر تو سب تو بڑی بیماری جو ہے وہ بے انصافی کی لگی ہوئی ہے. سب سے بے انصافی کی لگی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو یہ آئیڈیا ادھر سے نکلا تھا کہ اس قوم کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے, جس کا بعد میں نام بھی تحریک انصاف رکھا گیا. اچھا, تحریک انصاف کا مین مقصد وہاں سے شروع ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنی بے انصافی ہے, پاکستان کی حکومتیں کرتی رہیں یا کر رہی ہیں, بہت بے انصافی ہو رہی ہے. تو پھر شوکت خانم کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف بنانے کے لیے خان صاحب نے اپنے کافی سارے دوستوں کو کال کی, ان میں بھی تھا, اور کہ بھی ہم پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں. تو بہت عرصہ, تو کوئی 5-6 مہینے تو ایسے گزر گئے, بہت سارے ہم کوئی بنائیں نہ بنائیں ڈس ایگری ہیں. بہت سارے دوست کہتے تھے ہم نے ایک ہیلتھ کا کام کیا ہے, شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا, اب ہم یہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے نہ کریں, ہم ہیلتھ کے بعد ہم ایجوکیشن پہ کام کیا جائے. تو پھر یہ کلیکٹیولی عمران خان کا زیادہ یہ ویژن تھا کہ نہیں, اس پہ وقت شاید ضائع ہو کہ صرف ایک ہیلتھ کا کام کرنے کے بعد ہم ایجوکیشن پہ کام کریں, لیکن انہوں نے کہا ایک پولیٹیکل پارٹی بنی چاہیے اس ملک کے اندر بے انصافی ہے. تو پھر 24 اپریل 1996 کو رات کو ایک کمرے میں وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہ تمام ہماری جو بیسیکلی شوکت خانم کی جو ٹیم کے جو اہم لوگ تھے پاکستان سے, وہی پھر مرج انٹو اس پہ ہوئے. آپ بڑے نام جو ہیں, عارف الوی صاحب ہیں, اللہ بخشے, ہمارے حسن رشید ہوتے تھے, حفیظ اللہ خان تھے, فیض اللہ تھے ہمارے, وہ اب کینیڈا میں رہتے ہیں, فیض اللہ خان اور نوشیروان برکی, یہ تمام لوگ, اسد کیسر, یہ سارے ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں, شاہ فرمان, عمر چیمہ صاحب, یہ سب ہمارے, خیر عمر چیمہ تو خیر بعد میں آئے, لیکن یہ ہمارے سب فاؤنڈر ممبر ہیں. تو یہ میٹنگ شروع ہوئی اور اس رات کو یہ پھر یہ مکمل پارٹی بنی,
اور جب پارٹی بنی تو پھر ادھر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. نام کی مجھے لگا نام کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی. ہاں کچھ نام لوگ کے کچھ بارے اور میں نام بتا رہے تھے وہ پی ٹی بہت آئی کا. سارے ہمارے دوستوں نے کہا انصاف پارٹی, جسٹس پارٹی, اوکے. مختلف نام آئے اور انصاف کے اراؤنڈ باؤڈ آئے. تو پھر اس کو فائنل کیا عمران خان صاحب نے کہ اس کا میں نام رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف, کہ یہ انصاف کی تحریک میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد بھی انصاف کی تحریک چلتی رہے. تو اس سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بنایا. سر اس رات عمران خان کی ایموشنز کیا تھے؟ بہت موشن یہ تھے کہ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کو لوگوں کو انصاف دلانا ہے. بیسیکلی یہ مین آئیڈیا تھا. اگر پاکستان کے اندر انصاف لوگوں کو مل جائے تو میرا خیال ہے پاکستان کی 90% چیزیں اسی دن ٹھیک ہو جائیں گی. صرف انصاف. اور انصاف کا نام بھی ایسے ہے کہ میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف تو کیا, ہم بہت زیادہ انفرادی طور پہ بحث ہو چکے ہیں کہ ہم تو اپنے خود کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. ہم اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ انصاف کا کرنا, اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. تو جب لوگ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان کے اندر پورے معاشرے کو انصاف ملے گا. سب سے پہلے انصاف گھر سے شروع ہوتا ہے. سر میں الیکشنز 1996 کے بعد بھی کہانی آپ سے سنوں گا, لیکن تھوڑا پھر پیچھے جانا چاہوں گا. جی. سر عمران خان صاحب جب امریکہ آتے تھے تو آپ سے ملتے تھے اور گپ شپ ہوتی تھی. سر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جب وہ امریکہ جاتے تھے تو وہاں جا کے یشی کرتے تھے, وہ پلے بوائے تھے, تو صرف اور صرف امریکہ جانے کا مقصد ان کا یشی ہوتا تھا. آپ ان کے میزبان ہوتے تھے امریکہ میں, آپ بتائیں کیا کرتے تھے وہ؟ دیکھیں میں بہت سارے انٹرویو دے چکا ہوں. میں تو وہ بات کروں گا جو آئی وٹنس ہے. میں وہی کروں گا جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. دیکھیں جب کرکٹ کا کوئی بھی کھلاڑی دنیا میں ہوتا ہے تو بہت ساری لیوش قسم کی لائف بھی ہوتی ہے اور کرزما ہوتا ہے ورلڈ لیول پہ جب, اور ویسے بھی اللہ نے ایک خوبصورتی دے رکھی ہو اور ایک خاص عقل بھی دے رکھی ہو اور ساری چیزیں ایک انسان کے اندر ہو تو پھر تو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات تو شاید نہ کر سکوں, لیکن میں جنرلی جو میں نے میری لائف کے اندر لاسٹ 36 ایئرز کے اندر میں نے خان صاحب کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو اس قسم کی لائف گزارتے نہیں دیکھا. بہت عرصہ ہمارے ساتھ تعلق ہے ان کا, اور یہاں تک کہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب فنڈ ریزنگ کے لیے بھی آتے تھے, اور یہ میں خود وٹنس ہوں کہ ایک دن رات کو فلائٹ تھی ہماری شکاگو سے نیو یارک جانا تھا انہوں نے, اور رات کو فلائٹ ارلی مارننگ فلائٹ سے اس کے لیے رات کو 2:30-3 بجے اٹھ کر ایئرپورٹ پر جانا تھا. تو وہ الارم بھی لگا ہوا تھا, لیکن میں ان کو اٹھانے گیا وہاں پہ ان کے کمرے میں کہ بھی تیار ہو جائیں چلیں. تو وہ دیکھا تو عمران خان صاحب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. تو وہ جو باتیں تھیں پلے بوائے وغیرہ کی, یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں کہ سچ بھی ہوں گی. سچ اس لیے کہ جب آدمی ایسی اس لائف میں ہیں, وہ پلے بوائے ہونا یا ایک ایلیٹ کے اندر رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آدمی توبہ طائف کر لے اس کے بعد اس کو بلیم نہیں دینا چاہیے. اللہ غفور الرحیم ہے, سب کو معاف کرنے والا ہے. جب آدمی معافی مانگ لے اللہ میاں سے, اس کے بعد اس کا جو پرانا زمانہ ہے اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. سر 1995 میں جمائمہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے, اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کی خان صاحب سے اویس کی ملاقات ہوئی ہوگی. جمائمہ گولڈ سمتھ سے عمران خان کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ پسند کی تھی؟ اگر آپ اس شادی کا حوال ہمیں بتائیں. دیکھو جو ویسٹ میں شادیاں ہوتی ہیں وہ موسٹلی پسند کی شادیاں ہی ہوتی ہیں ایچ ادر, اور پھر ویسٹرن معاشرے کے اندر بہت اچھی شادی تھی, اور وہ جمائمہ بہت اچھی عورت تھی. میں بہت اچھی نزدیک سے ان کو جانتا ہوں کہ جب وہ عمران خان صاحب کی زندگی میں آئیں, جب ان کی شادی ہوئی اور پھر بہت کلوزلی ان کے ساتھ تعلق رہا,
اور میں پرسنلی بہت ان کے ساتھ بلکہ جب امریکہ آتے تھے تو جو ماما کے ساتھ آتے تو شی آلویز اسٹے ود اس، کٹھے ہی ہم ادھر. اچھا، امریکہ میں جب خان صاحب آتے تھے تو آپ کی میزبانی میں رہتے تھے؟ میزبانی کا مطلب بھی وہاں پہ ہوٹل میں اندر رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی وہ دنوں میں چیزیں یہ تھیں کہ بہت نزدیکی تعلقات تھے اور بڑے اچھے تعلقات سب لوگوں کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے پیدا ہوئے اور وہ بھی ہمارے بھتیجے لگے، اور ان کو میں نے دیکھا ان کو ہاتھ میں کھلایا ہوا ہے خان صاحب کے بچوں کو. خان صاحب کے بچوں کو. بلکہ میرے پاس کافی ساری پکچرز ہیں. وہ ایک وقت میں میرے رائٹ لیپ پہ ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ایک میرے لیفٹ لیپ پہ بیٹھا ہوتا تھا. تو یہ ایک زمانہ تھا. مطلب کہ فیملی والا تعلق تھا. بالکل فیملی والا تعلق تھا. اور ان کے ساتھ میرے آنا جانا گھر کا فیملی کا تعلق ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی بنانے سے پہلے اور پی ٹی آئی بنانے کے بعد بھی ایک فیملی تعلق تھا. خان صاحب فرمائشی طور پہ کچھ کھانے کا پوچھتے تھے یار یہ مجھے کھانے میں بڑا پسند ہے، ان کے ساتھ آپ جائے کھاتے ہو یا وہ فرمائش کرتے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سادہ خوراک کھاتے ہیں اور ان کی جو فیوریٹ ڈش ہے وہ یہ ہے کہ دیسی مرغی ہونی چاہیے. دیسی مرغی اور گندم کی روٹی. یہ بالکل سادہ، بالکل سادہ. اور وہ جب کھاتے ہیں پھر ٹکا کے کھاتے ہیں. اور بہت جسے آپ کہتے ہیں ٹکا کے کا مطلب میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں، رج کے کھانا، اس کو شوق سے کھانا. ایکچولی وہاں تو ملتی نہیں ہوگی بہت مشکل سے. اگر نہیں ملتی تو پھر گزارا تو کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اگر بندے کا، لیکن میں جنرلی آپ نے بات پوچھی کہ وہ زیادہ فیوریٹ ڈش ان کی یہی ہے. وہ کھانے کو تو وہ سارا ویسٹرن خوراک بھی کھاتے ہیں، پاکستانی بھی زیادہ یہی. 1997 میں سر ہم آ جاتے ہیں، پہلے الیکشنز ہیں اور آپ کے علاقہ اوکارا سے کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں، وہ یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے. 25 اپریل 1996 کو ہم جب پاکستان تحریک انصاف کی اناؤنسمنٹ کی صبح 11:30 بجے ہالیڈے کے اندر. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ ایک تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی میں نے بنایا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آپ نے بنایا؟ الحمدللہ. اور کلر کمبینیشن سارا. اور سر ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں پتا. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے میں کوئی 2-3 جگہ پہ اس کو ڈیولپ بھی کیا گیا. اچھا. اور جس میں 2-3 چیزیں میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. پہلے صرف یہ کلر تھا، پھر اس کے اوپر کون سا کلر تھا پہلے؟ یہی صرف جو میں نے کریٹ کیا تھا، ریڈ اور گرین کلر تھا. پھر ایک وقت میں ہمارا پہلا جو تحریک انصاف کا پہلے الیکشن میں نشان تھا وہ دیا تھا. ہاں جی. ہاں، تو پھر بہت عرصہ دیا لگائے رکھا اس کے اوپر ہم نے، اس فلیگ کے اوپر. پھر ایک وقت آیا عمران خان صاحب کی پکچر لگا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. حامد خان صاحب نے بھی یہ سارے ہم نے کٹھے ہی، حامد خان صاحب جو ہمارے فاؤنڈر ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف تھے، ہم نے ڈیولپ کیا اس کو اور آگے اس پر جو چاند ستارہ ڈالا. تو یہ اس کی سٹیجز ہیں. اور خیر سر آپ کا واقعتاً بنیادوں میں بڑا کردار ہے پی ٹی آئی کی. الحمدللہ دوز ڈیز. اور میں اس پہ بھی پراؤڈ ہوں کہ جو ہم نے پہلا فنکشن کیا تھا ہالیڈے میں 25 اپریل 1996 کو، تو یہ سمجھو کہ یہ ہمارا پہلا فنکشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور جس کا میں خود اسپانسر تھا. تو دیٹ مین آئی ایم دا فرسٹ اسپانسر آف دا پارٹی مائی سیلف. تو اس کا بھی میں نے ہی خرچہ اٹھایا تھا پہلا پروگرام کا. تو سو آئی ایم پراؤڈ کہ آئی ایم دا فرسٹ اسپانسر پرسن آف پاکستان تحریک انصاف. دین چلتا رہا، ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چلتی رہی. واہ سر، وہ پھر اوکارا میں کیمپین، اب الیکشن کا ٹائم آ گیا. الیکشن میں یہ بتا رہا تھا کہ 96 میں جب ہم نے پارٹی بنائی تو کچھ 6-7 مہینے کے بعد ہی کوئی تھوڑا عرصہ مجھے یاد ہے کہ 97 کا الیکشن آ گیا. اور جب 97 کا الیکشن آ گیا تو ہم نے پھر میٹنگز بلائی ایگزیکٹو کمیٹی کی، اور پھر اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. پہلا الیکشن تھا پاکستان، ابھی پارٹی بالکل برانڈ نیو تھی، ابھی ہم اناؤنسمنٹ ہی کر رہے تھے بڑے راز شکل میں.
تو 97 میں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے 97 کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ پتہ تھا یہ چاہے کہ ہم نہ بھی جیتیں کم از کم ہماری پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی, رجسٹرڈ ہو جائے گی لوگوں کے دلوں میں. تو پھر 97 کا الیکشن آ گیا اور مجھے اور آپ کے شہر میں آ گیا وہ اکواڑا شہر سے میرا تعلق ہے بیسیکلی, اور اکواڑا سے پھر مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ پورے ایریا کے اندر آپ ایم پی ایم این پورے ضلع کے اندر کھڑے کریں. تو ہم نے وہ کھڑے کیے, میری ڈیوٹی لگی تھی. وہ پھر اکواڑا سٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ بھی ہم خان صاحب سے بھی کوئی بڑے بڑے نام ہیں, یہاں سے کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے کہا آپ خود کھڑے ہو جاؤ وہاں سے. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ یہ میں الیکشن ان کو لڑاؤں گا, یہ جو بندے کھڑے کیے ہیں یا خود لڑوں گا؟ تو کہتے آپ خود بھی لڑو, ان کو لڑاؤ. تو بہت رسپانسبلٹی تھی سارے ضلع کے اندر, ہم بھی نئے تھے, میں بھی نیا تھا, اور وہ الیکشن کی کمپین. اور پھر اس میں ان سے میں نے ایک چیز ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ بھی جب ہماری مین کمپین شروع ہونی ہے تو آپ کمپین, خان صاحب نے پھر کمٹمنٹ کیا کہ بھی میں اپنی کمپین جو ہے آپ کے شہر سے, آپ کے گھر سے کمپین 97 کو شروع کروں گا. تو پھر انہوں نے پہلی ہیلی کاپٹر پہ آئے اور پھر انہوں نے بہت بڑا جلوس جلسہ کیا اور وہاں سے پہلی کمپین. یعنی کہ پی ٹی آئی نے اپنا سب سے پہلا پاور شو بھی آپ کے ہاں ہی کیا. بس الحمدللہ وہ ایک ہم بالکل نئے تھے اس پالیٹکس کے اندر. ہمارے بہت سارے دوست انوالو تھے پہلے پالیٹکس کے اندر, میرے کلاس فیلوز اس شہر کے اندر انوالو تھے, پاکستان کے مختلف حلقوں میں انوالو تھے میرے کلاس فیلوز ہیں پالیٹکس میں, لیکن ہم برانڈ نیو تھے. تو سمجھو کہ خان صاحب, عمران خان صاحب اور ہم نے, ہمارے سب دوستوں نے پالیٹکس جو ہے اکٹھے ہی شروع کی اور الگ بیس سے شروع کی. لیکن پھر ہم نے آج آ گیا, ہم رک نہیں پائے, پھر ہمیں کوئی کیچ نہیں کر سکا. ہمیں پہلے الیکشن میں لوگ, میں نے جب الیکشن لڑا تھا خان صاحب کو, الیکشن ہماری پارٹی نے لڑا تھا الیکشن, تو لوگ کہتے تھے یار یہ ٹانگے کی سواری ہیں, یار انہوں نے یہ کیا الیکشن لڑیں گے, ٹانگے کی سواریاں ہمیں کہتے تھے. اچھا. اور بہت سارے علاقوں میں تو مجھے یاد ہے جب ہم جایا کرتے تھے تو ہمیں لوگ وہ کنکریاں مارتے ہوتے تھے, چلو نکل جاؤ یہاں سے, آپ کیا کرنے آ گئے. پی ٹی آئی کے لوگ جب کمپین کے لیے جاتے تھے کنکریاں مارتے تھے بہت سارے گاؤں میں. اس لیے ایسے ہی وہ کہتے کہ یار آپ لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے, آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ جا کے کرکٹ کھیلیں, آپ کا لیڈر سے کرکٹ کھیلنے والا, آپ کرکٹ کھیلیں اور آپ نے کیا الیکشن لڑنا ہے. تو ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے, ادھر سے ہم نے شروع کیا. ہم نے کہا ہم کھڑے ہیں اور ہم اپنی جو مینیفیسٹو تھا ہم نے بتایا لوگوں کو. پہلا مینیفیسٹو کیا تھا, اس میں بھی رد و بدل ہم نے دیکھا بعد میں. مینیفیسٹو رد و بدل ڈیولپ ہوتا گیا, رد و بدل کا مطلب کوئی بیڈ نہیں, اس کو ڈیولپ کرتے گئے ٹائم ٹو ٹائم. لیکن جو پہلا تھا ہماری مینیفیسٹو تھا وہ بہت اچھا تھا. وہ آج بھی میرے پاس 10-11 نکات تھے, وہ پڑا ہوا ہے, اور وہ پھر چل. آپ کو کچھ یاد ہیں نکات ان میں سے؟ اس وقت تو سارے یاد نہیں ہیں, کچھ یاد ہیں. کون سے؟ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر انصاف, عدالتی انصاف لے کر آنا ہے سب سے پہلے. اور دوسرا یہ تھا کہ کسانوں کو جو ہے ان کو پاکستان کے اندر ابھارنا ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو ہم چینج کرنے جا رہے تھے کہ ٹیکس جو اس ملک کے اندر تمام لوگ جو ہے ٹیکس دیں, بے شک تھوڑا دیں لیکن سبھی دیں, اور یہ ٹیکس کلچر کو بدلیں ہم. کیونکہ یہ جو ٹیکس کلچر ہے نا, یہ اس نے سب سے بڑا پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. یہ آج تک نہیں بدل سکے, کیونکہ یہ ٹیکس کلچر جو ہے نا, اس کلچر کو بدلنا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں اگر ہم ان کو سہولتیں دیں, اس ٹیکس کے مطابق آپ سہولتیں دیں. اب بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں لوگ لو ٹو پے ٹیکس, اس لیے کہ لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں. یہاں پہ ٹیکس بھی کلیکٹ کر لیا جاتا ہے, ان کو سہولتیں بھی نہیں ملتی, اور اس میں گورنمنٹ کے حصے میں بھی ٹیکس نہیں آتا, کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے برابری میں چلا جاتا ہے
برائبری میں یعنی کہ رشوت کے انداز میں چلا جاتا ہے. تو وہ حالانکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے آئیں تو وہ پاکستان کی وقت اور طاقت بڑھ سکتی ہے. سر 2002 میں پھر کچھ آفرز بھی ہوئیں پارٹیز کی طرف سے, آپ بھی اس حصہ تھے اس وہ جب وہ ہو رہی تھی آفرز دی جا رہی تھی, وہ کون سی آفرز تھی اور کیا آفرز تھی؟ 2002 میں جب دوسرا الیکشن آیا تھا. جی بالکل. ہاں 2000 جو 97 کے بعد 2002 میں الیکشن آیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک میٹنگ ہوئی نواز شریف صاحب سے, پاکستان مسلم لیگ سے. تو انہوں نے یہ آفر دی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, ہم آپ کو 40 سیٹیں دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ٹوٹلی انکار کر دیا تھا. اچھا, یہ بھی نہیں کہا میں سوچ کے بتاؤں گا, انہوں نے کہا ٹوٹلی اسی وقت. عمران خان یہ ان کی بڑی صحیح عادت ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہیں بڑا سالہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا مینیفیسٹو ڈفرینٹ ہے آپ سے. تو میں نے اگر پاور پالیٹکس کرنی ہے اس ملک کے اندر, میں پاور پالیٹکس نہیں کرنے آیا اس ملک کے اندر. میں نے تو لوگوں کے لیے انصاف لگانا ہے اور حقیقی پالیٹکس کرنی ہے, اور اسی کی بنیاد پہ آج آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر تو کیا پوری دنیا میں انہوں نے کہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. ارے سر ہمیں ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ شوکت خانم کی جو جگہ تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں الاٹ کی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا تاثرات رکھتے تھے ان دنوں میں؟ کیا نرم گوشہ رکھتے تھے؟ رائے کیا تھی ان کی؟ دیکھیے جب پالیٹکس میں نہیں آتے, اور یہ بھی بات بہت میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, یہ غلط امپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ جی جگہ دی نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے کوئی اپنے پلے سے جگہ تھوڑی دے دی تھی, ان کی گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کی جگہ انہوں نے دی اور ایک اچھے کام کے لیے دی. یہ میں بہت کلیئر کر رہا ہوں, جی نواز شریف صاحب نے جگہ دی. یہ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ بات بالکل غلط پرسیپشن. نواز شریف صاحب نے پلے سے تو نہیں دی, گورنمنٹ کی جگہ تھی, گورنمنٹ کی جگہ دی اور اچھے کام کے لیے دی, اور اچھا کام پھر وہاں پہ ہوا, اور آج وہ پروو ہو رہا ہے. پاکستان کا نہیں, ایشیا کا سب سے, دنیا کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جو فری آف کاسٹ لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور اس کی ورتھ ہے. اگر وہ جگہ دی تو اس کو آج ورتھ بنائی ہے. اس جیسے 4 ہاسپٹل پاکستان کے اندر بن گئے ہیں آلموسٹ. تو اس لیے اچھی کاز کے لیے یہ غلط امپریشن نہیں لینا چاہیے کہ بھی فلاں گورنمنٹ نے جگہ دی اور پھر وہ بنا. تو سر میں اب آپ سے موجودہ صورتحال کے بارے میں آنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بدلتے رہے پی ٹی آئی میں. انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی میں آئے تو پی ٹی آئی بدل گئی, چاہے 2011 کا جلسہ ہو یا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو دھرنا ہو, تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے پی ٹی آئی میں بڑا سرو کیا, ہماری وجہ سے بڑی تبدیلیاں آئیں. آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا تسی کون ہو, اسی بہت کام کیا تھا. ایسے ہی ایسے ہی باتیں, یہ پارٹیاں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر اس میں ہر نئے آنے والے کو میں تو سمجھتا ہوں کو اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے, ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب ہم تو فاؤنڈرز ممبر میں سے ہوں, میں اپنے آپ کو کو فاؤنڈر سمجھتا ہوں, اور پھر فاؤنڈر ممبرز جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی. ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی فاؤنڈرز ممبر انہوں نے بہت محنت کی, اور اتنی محنت کی, برے حالات کے اندر محنت کی. اور جب 2011 میں سب سے بڑا جلسہ ہوا مینار پاکستان میں, اور پھر لوگ اس جلسے کو, بہت بڑا جلسہ ہوا, اور اس جلسے کو دیکھ کے پھر بہت بڑے بڑے پولیٹیکل نام آئے. اور یہ فیلنگ تو ہوتی ہے نئے آنے والوں کی کہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا اور ہم تحریک انصاف کے اندر چینج لے کر آئے ہیں, اور ہم نے ہماری وجہ سے یہ ہو گیا. یاد رہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار ہم کھڑے رہے, جب ٹانگے کی سواریاں تھیں تو ہم ہی کھڑے تھے. اگر ہم اس وقت بیٹھ جاتے تو آج نہ تحریک انصاف ہوتی نہ عمران خان ہوتا. ہم کھڑے تھے, آپ اس کھڑے ٹرین کے اوپر آج آپ کر بیٹھے ہیں, اور ویلکم, ہم نے ویلکم کیا. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چینج آتی, تو جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور لاٹ آئی جب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور پھر ان کو سمجھ لگی کہ یار وہ لوگ صحیح کہتے تھے. تو یہ چیزیں چینج ہوتے, ہر نیا آنے والا کہتا ہے کہ میں دنیا بدل دوں گا. سر حفیظ اللہ نیازی صاحب, ان کا ایک بیان تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کو مختلف
DJSI کے پاس لے کے جاتا تھا اور وہ خان صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دن وزیر اعظم بنیں گے. تو ایسی ملاقاتیں ہوتی تھیں. لیکن سب سے پہلے میں آج یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کلچر ہی کیوں ہے کہ جی ہر پولیٹیکل آدمی نے یا پالیٹکس میں آنے والے آدمی نے جنرل کو ملنا ہے. یہ کلچر ہی کیوں ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی اور ملکوں میں کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ جرنلز کو ملیں یا اسٹیبلشمنٹ کو ملیں یا پالیٹکس میں آنے والا انسان جو جیسے کہ آپ نے مینشن کیا عمران خان صاحب ان کو ملے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بالکل غلط کلچر. یہی سب سے میرے خیال شاید سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو پالیٹکس کرنی چاہیے, آرمی کو اپنے ادارے کے اندر رہنا چاہیے. یہ غلط ہے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. خیر چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر کلچر تھا ہے اور آئندہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے اس کو بدلنا چاہیے اور یہ ہوا, بالکل ہوا. اور پولیٹیشین جو ہے اس معاشرے میں ان سے ملتا ہے کیونکہ ڈیزائن ہی ایسا کر دیا اور 1947 سے ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی انوالومنٹ جو ہے پولیٹکس کے ساتھ بالکل جڑواں ہے. تو اس کو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہوا, بالکل ہوا. میں ایڈمٹ کرتا ہوں سب ملتے ہیں, وہ بھی ملایا بالکل. انہوں نے فیض اللہ نیازی صاحب نے ملایا ہوگا. فیض حمید کا بڑا کردار بتایا جاتا ہے. دیکھیں میں کردار اچھا یا برا یہ ایک الگ بات ہے. پارٹ آف پالیٹکس آف پاکستان یہ میں کہوں گا. اس ملک کے اندر اس سیاست کا ایک یہ حصہ ہے جس کے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے, کیا کریں. اچھا سر, اس زمانے میں ہم نے عمران خان صاحب پر کچھ فتوے بھی لگتے ہوئے دیکھے. یہ جو ہیں یہ ایجنٹ ہیں, ان کا سیاست میں صرف اور صرف کام امریکن جو بھی امریکن ہے ویسٹرن کلچر کو لے کے آنا ہے, پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف ہے. یعنی کہ ان پہ غیر ملکی ایجنٹ کے بھی ہم نے فتوے لگتے ہوئے دیکھے. کیا ایسے تھے وہ؟ دیکھو یہ وہ آج بھی ویسے لگ رہے ہیں. یہ فتویٰ لگانا ہمارے پالیٹکس کا حصہ ہے. جو بندہ ہمیں نہیں پسند ہوتا نا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کا, تو یہ سب سے پہلے یہ اس کو گردار اور یہودیت اور یہ اس کو کوئی نہ کوئی تانا ملتا ہے. یہ ہمارا مذہبی ملک ہے نا, اور اس کے اندر چیزوں کو بڑھانے کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے پاکستان کے اندر. بلکہ میں ایک انور مسعود ہیں, آپ جانتی ہوں گے انور مسعود صاحب. وہ ان سے نا کسی نے پوچھا کہ اگر قائد اعظم 5 سال اور زندہ رہ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے. تو پاکستان میں یہ ایسے ہی ہے کہ جو لیڈر ہوگا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا. تو سر خان صاحب, ابھی ہم 2000 ابھی جو حال ہی میں انہوں نے الیکشنز لڑے اس الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. تو خان صاحب کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتے تھے وہ والے الیکشنز؟ ان الیکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی ذریعے سے جیتے, یا یہ باتیں جو ہیں یہ ایک ڈیزائنڈ باتیں ہیں پاکستان کے اندر. اور اس کے اندر میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے, اور پھر بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پہلے یا ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ون آف دا, میں پنجابی میں کہوں گا, بچہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ہاں, اور کیا تمام ملکوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی دے آر ممبر آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کون ہے کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو طاقتور گورنمنٹس ہیں دنیا کی, نمبر 1 پہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, رشیا ہے, پھر ہمارے مڈل ایسٹ والوں کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے, یورپینس کنٹریز ہیں. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ادھر سے کافی بڑا انفلوئنس ہوتا ہے جو ہینڈ ٹو ہینڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ایبسلیوٹلی ناٹ
ادھر سے ہی. اچھا سر، یہ ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں بہت سارے امیر زادوں کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ATM اور بعد میں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جہانگیر ترین کی مثال بھی دیتے ہیں اور بھی لوگوں کی مثال دیتے ہیں. کہ خان صاحب نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سیاست میں لوگوں کو استعمال کیا، ان کے پیسوں کو استعمال کیا، جیسے وہ ہیلی کاپٹرز کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ استعمال نہیں، انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو استعمال کروایا. اچھا. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو اس کو لوگ جب اس کے اندر آتے ہیں تو پارٹی کو فنانس کی تو ضرورت ہوتی ہے. اور جو فنانس کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ بھی انفیئر مینس کے لیے، اس پارٹی کو چلانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو آپ میں ایسی ATM مشین کہہ دیا، وہ جو لوگ ان کے ذہن میں وہ ایکچولی ان کو لیڈر کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ لگائیں گے، کل کو یہ نکالیں گے اپنا کچھ، جیسے آپ کہہ لیں گے انویسٹمنٹ کریں گے. ATM تو ایسے لفظ شروع ہوا ہے نا، انویسٹمنٹ کریں گے، پیسے لگائیں گے تو پھر کل ہم اس کو. لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا، وہ خود ان سے استعمال ہوئے، اور استعمال ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ریٹرن مانگا کہ بھی ہم نے یہ لگایا، تو انہوں نے کہا نو، ان کو بھی نو کیا. تو وہ میں نام انڈیویجول نہیں لینا چاہتا، لیکن جنہوں نے بھی یہ ان سے اپنے انویسٹمنٹ کا ریٹرن مانگا، خان صاحب نے ان کو ریفیوز کیا کہ بھی آپ نے اپنی کسی مقصد کے لیے اگر مجھے وہ پیسے لگائے تھے پارٹی کے اندر تو اس کا ریٹرن مانگے تو اس کا میں نہیں ریٹرن. اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے، اور وجوہات کچھ اور طرح کی بتائی جاتی تھی کہ وہ ڈرگ ایڈکٹیڈ ہیں، غالباً کچھ اس طرح کا بتایا جاتا تھا. تو اب تو 1 سال ہو گیا. دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں، پروون باتیں ہوتی ہیں، کچھ پروو نہیں لوگ کر سکتے. میں مثال نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک پارٹی کے لیڈر ہیں جن کو 4 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہاں پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تو ان کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اور پاکستان کے اندر واپس آئے تو ان کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے. اور ایک طرف سے یہ مثال ہے، اور دوسری طرف سے یہ مثال ہے کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ خان صاحب ڈرگز پہ تھے یا ہیں یا ویسے کرتے تھے. یار وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی نا. وہ کہتے تھے لوگ کہ وہ جی ایک دن بھی نہیں نکال سکتا، 1 سال سے زیادہ ہو گئے. وہاں پر کوئی ڈرگز دینے جاتا ہے ان کو؟ مجھے بتائیں نا کہ وہ ڈرگ دینے جاتا ہے. ہی از ماشاء اللہ ویری ہیلتھی. اور جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ ایسے لوگ باتیں بنا چکے ہیں، اس کی پروون ہوگی 1 سال کے اندر. کون ڈرگز دے رہا ہے اب؟ کوئی ڈرگز نہیں ہے نا. تو یہ سارا جھوٹ، بلیک اینڈ وائٹ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. لوگوں نے خود دیکھ لیا. تو وہ ساری چیزیں غلط تھیں، پروون غلط ہو گئی. اور دوسری طرف سے جو دوسری پارٹیوں کے لوگ، ان کا کوئی پروف نہیں ہے آپ کے سامنے ہی. جب کسی کو جیل میں دیا جاتا ہے تو ان کو مرض شروع ہو جاتی. الحمدللہ 1 سال سے زیادہ ہوا ہے. خان صاحب نے تو نہیں کہا کہ میرے کمر میں درد ہو گئی ہے یا مجھے کوئی ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہے یا مجھے فلاں تکلیف ہے. نہیں، یہ سچائی کی بات ہے. بندہ سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا، کیونکہ وہ قوم کے لیے نکلا ہے اور وہ قوم کے لیے کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. پروون ہے اس وقت. سر 3 اہم کیسز ہیں، 190 ملین پاؤنڈ، اور دوسرے نمبر پہ توشہ خانہ، اور تیسرا کیس پتہ نہیں میں اس کو کیس کہوں، وہ آپ ہی بتا دیجیے گا، عدت کیس. سر ان کیسز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تمام کیسز جو ہیں، فرسٹ آف آل سب کو پتہ ہے کہ یار یہ توشہ خانہ، ایک کو بات ڈسکس کروں. توشہ خانہ کیا ہے یار؟ کیا توشہ خانہ کیا ہے؟ وہ ایک گھڑی کی بات کر رہے ہیں. اور یار وہ اتنا بڑا آدمی، وہ کسی کی شرٹ کے اوپر وہ سگنیچر کر دے اپنے تو وہ کروڑوں میں بک جاتی ہے. تو وہ توشہ خانے کی گھڑی کے لیے اس نے یہ کرنا تھا. اور دوسرا کیس آپ نے کہا کہ
190 ملین پاؤنڈ 90 ملین پاؤنڈ. دیکھو تمام عدت کیس, یار یہ عدت فلاں کیس, یہ ساری چیزیں پرسنل ہیں, ان کو چیزوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے. اس کے اگر میں بات کروں گا تو میں نام نہیں لینا چاہتا, دوسرے لیڈران سے ذرا پوچھیں, وہ تو عدت کو کیا, عدت سے بھی آگے کی چیزیں ہیں. اب بغیر اناؤنسمنٹ کے 4 بیوی ہیں, بغیر اناؤنسمنٹ کے اتنے کیسز ہیں. اگر ہائی لائٹ کرنا چاہوں میں پبلک کے سامنے تو کتنے کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور آخری بات, سب کیسز میں وہ کلیئر ہے. اور یہ جو ایک کیس ابھی وہ آپ نے وہ بتایا 90 ملین پاؤنڈ کا, دیکھیں 90 ملین پاؤنڈ کا جب دوسری پارٹیوں سے حساب لیا جائے تو نہ ان کے پاس ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہم بتانے کے لیے. اور اس 90 ملین کو جب آپ بات کریں تو وہ 90 ملین کی اگر بات کریں تو وہ اس ملک کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. لے لو بھی وہ پڑے ہیں 190 ملین وہ یہاں ہی پڑے ہیں. کدھر ہیں وہ؟ اس گورنمنٹ کے اس ادارے کے پاس. اور وہ کچھ پیسے وہ بھی تھے جو کہ خان صاحب کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے وہ ڈیم کے پیسے اکٹھے کیے اور کھا گئے. دیکھو ڈیم کے پیسے اکٹھے کیے اور کھا گئے, یہ دیکھو کتنے سال کہتے رہے وہ ڈیم کے پیسے اکٹھے ہوئے, کھا گئے. عمران صاحب کھا گئے. وہ کہاں کھا گئے بھی, آج اس چیز کو وہ خود ہی گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ سے کہہ رہی ہے وہ جو ڈیم کے پیسے تھے وہ دے دو. تو اب ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ بھی پیسے ادھر ہی پڑے ہیں, تو کھا کے ادھر گئے. بلیک اینڈ وائٹ اب بھی وہ بھی کلیئر ہو گیا معاملہ. ایک ٹیڈی پیسہ نہیں جو کہ ان کی ذات کے اوپر ہو یا اس ملک کے اندر سے باہر کے, جو ہے ادھر ہی ہے. ایسے نہیں انہوں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی نو. سر قیدی نمبر 804 شرٹس بھی بکتی ہیں. وہ اسکائی بلو شرٹ ایک وہ باہر آ گئی تصویر ان کی, وہ شارٹ ہوگی مارکیٹ میں سے. بلکہ آپ مجھے آف اسکرین بتا بھی رہے تھے کہ امریکہ میں پھر وہ بڑی چلی. تو سر یہ کون سا کریز ہے خان صاحب سے؟ خان صاحب کا ایک کرزمہ ہے, اس کرزمے کو آپ بدل نہیں سکتے. اللہ جس کو عزت دے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے, اور وہ عزت کو آپ بدل نہیں سکتے کسی بھی پیسے سے, کسی بھی اور چیز کے ساتھ. پاکستان کے اندر قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو پولیٹیکل کوئی دلوں سے کسی کو عزت ملی ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. صرف عمران خان صاحب کا نام آتا ہے دل سے. لوگ اس وقت 90%, بلکہ مجھے 90 بھی نہیں کرنا, 95% لوگوں کو کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے پاکستانی عمران خان صاحب کی عزت کرتے ہیں اور دل سے ان کے ساتھ ہیں, اور وہ کھڑی ہے پوری دنیا. آپ کہہ رہے ہیں 95% ساتھ ہیں, وہ الیکشن ہار گئے. کہاں سے؟ 2023 کے الیکشن دیکھیں وہ ہار گئے. اب یہ ایک نیا قصہ کہانی شروع کر لیا ہے. ساری دنیا نے دیکھا فارم 45 47 جو کچھ ہوا. یار شرم آنی چاہیے ان اداروں کو, ان ڈیسیجن میکر کو, کہ یار اتنی بلا ان کا نشان لے لیا گیا. لوگوں کو کسی کو بتاؤں, کسی کو کھیلا, کسی کو چارپائی, کسی کو کچھ دیے چیزیں. یار لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تھے انہوں نے لائنوں میں لگ کے اپنے نشان ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا عمران خان صاحب کو, اور آپ کے سامنے وہ جیتے. فارم 45 پہ جیتے. اب پہلی دفعہ پاکستانی قوم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ادھر فارم 57 بھی ہے, اور پروف ہے یہاں پر, ایک حلقے کے پروف ہے جیتے ہوئے لوگ. میں کہتا ہوں کہ آج انفیئر مین کسی بھی علاقے میں, آج بے شک کرا لیں, کسی بھی علاقے میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں عمران خان صاحب. وہ ضمنی کروائی ہے انہوں نے, وہ پھر ضمنی میں بھی ہار گئے. پرابلم یہ ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب آپ نے انفیئر مین کے ساتھ کرانا ہے تو وہ ہار کیا جیسے مرضی کر لیں. آپ ایسے کریں نا, سروے کریں. بالکل میں بڑا کلیئر مائنڈ ہوں. آپ سروے کریں کہ کہیں بھی کسی بھی شہر کے اندر ٹرو سروے کریں, کسی بھی شہر کے اندر کوئی بھی 50 لوگ 10 لوگ جتنے بھی آپ کریں, کھڑے کر کے پوچھ لیں خان صاحب کو ووٹ کتنے لوگوں نے دیا, کس نے دیا. موجودہ گورنمنٹ کیسی ہے؟ موجودہ گورنمنٹ از اے پپٹ. کام تو بڑا بہترین کر رہی ہے. کیا بہترین کر رہی ہے؟ پیٹرول پرائسز کم آگے ہو گئی ہیں. کون سی پیٹرول پرائز؟ یہ پیٹرول پرائسز کم, یہ تو ڈالر نیچے آ رہا ہے. یہ کیا آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے زمانے میں نیچے تھا, اور وہ پرائسز لے کر آئے نا ذرا. اس سے پہلے چلے جائیں وہ خان صاحب سے بھی بہت کم تھا. نہیں, کوئی اس سے پہلے اس وقت جو اس کے بعد قرضے لیے. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں بھائی,
وہ آج بڑا ویلڈ سوال ہے اس قوم کے سامنے. یہ 3-4 کیسز کیے ہیں عمران خان کے انگیسٹ, وہ سب پروف ہو گئے, سب کورٹوں کے اندر بلیک اینڈ وائٹ ہو گئے. مجھے پاکستان کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ سارے پیسے جو کرپشن میں گئے ہیں آج تک, یہ جو باقی پارٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں لیے, عمران خان صاحب نے دکھا دیا ہم نے لیے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ وہ پیسے ہے کہاں, کرپشن کے پیسے کدھر ہیں, کون کھا گئے بتائیں, اور جنہوں نے کھائے ہیں ان کو پتہ ہے کدھر ہیں. میں بلیک اینڈ وائٹ سوال کر رہا ہوں. اگر انہوں نے نہیں کھائے, یہ تو آپ شرارتی سوال کر رہے ہیں. نہیں شرارتی نہیں, اگر انہوں نے نہیں کھائے دے رہے نا, وہ شرارتی سوال, انہوں نے نہیں کھائے, میں نے نہیں کھائے, فلاں وہ پیسے کدھر ہیں بھائی, وہ کدھر ہیں؟ ہم بہت بڑے سائنسدان بنتے ہیں, دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ, اتنے بڑے اسٹیٹ بینک کے گورنر لگائے ہیں, اتنے بڑے فنانس کے ایکسپرٹ بلائے ہیں, ان کو پوچھیں یار یہ ساری کرپشن جو ہوئی ہے پچھلے 75 ایئرس کے اندر, یہ وہ پیسے کدھر ہیں, کون لے گیا, کدھر ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ کویشچن. سر میں واپس, یہ سوال آپ کا شرارتی سوال ہے, میں اس کو سائڈ پہ سر میں واپس دوبارہ آتا ہوں اس گورنمنٹ کے بارے میں. مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی وزارت اعلیٰ ہے کے پی کے کی, خیبر پختونخوا کی, آپ وہاں صرف تو کریں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ ابھی بھی جلسوں پہ آپ کا زور ہے. کم از کم کے پی کے اندر ہی آپ امپروومنٹ کر لیں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ اپنا کچھ ادا کر رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیں مریم بی بی اسکوٹیز دے رہی ہیں, اور وہ اگر آپ کا بل آتا ہے اس میں کمی آ رہی ہے, تو ڈفرینس تو سامنے آ رہا نا. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم تھک چکے ہیں ان چیزوں سے تھک چکے ہیں کہ فلاں صوبے میں کیا کیا, فلاں صوبے میں کیا کر رہے ہیں. اس کی واضح مثال ہے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا, کیا کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی مثال ہے. دیکھا کل جب انہوں نے پبلک کو کہا کہ آؤ روڈوں پہ آؤ, کیسے پبلک نکلی. اگر کچھ نہ کیا ہوتا عمران خان صاحب نے, یا نہیں اگر کچھ نہیں کر رہے تو کیا وہ پبلک نکلتی؟ ایک. نمبر 2, پنجاب کے اندر دیکھ لیں کیا ڈفرنٹ پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ آئی, کیا کوئی کام یہاں پہ ہوا ہے. وہی بار بار باتیں, ہم نے ہائی ویوز بنائے, ہم نے ہم نے کہاں سے بنائے بھی؟ سب سے بڑا کویشچن تو یہ ہے ہم نے کیا بنائے بھی؟ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے اندر لگایا, ہم کیا مطلب ابھی کیا کیا آپ نے پاکستان میں؟ ابھی یہ نئی گورنمنٹ پنجاب کے اندر جب سے مریم نواز آئی ہیں, انہوں نے کیا کیا, کیا ڈفرنس کیا؟ یہ اسکوٹی دینا, یہ یلو موٹریں دینا, یہ مختلف وردی پہن کے چلے جانا, کبھی پولیس کی وردی پہن رہے, کبھی ڈاکٹروں کی وردی پہن رہے, یہ شو بزنس چل رہا ہے. یہ شو بزنس ہے, سارے کا سارا شو بز ہے, سارا چل رہا ہے. کچھ سادہ لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اب لوگوں کے سامنے آپ کرا لیں نا جلسہ, جلسہ کریں, آج ہی جلسہ کریں, دیکھیں کہاں سے لوگ کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دیں فلی جلسہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہنا میں اجازت, لوگ ہی نہیں آئے. وہ دیکھیں جب آپ ہر جگہ روکیں گے, لوگ آئے پہنچے, اصلی حقیقت دکھائیں, لوگ وہاں پر پہنچے, اور لوگ وہاں پہ پہنچے اور لوگوں نے پروف کیا کہ ہم یہاں پہ اتنی رکاوٹیں. یار یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. آپ اپنے یہ جو ٹیلی ویژن پہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں, میں تو صاف آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ بھی میڈیا ہاؤسز کنٹرولڈ ہیں. میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں, یہ کنٹرولڈ ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, لوگوں سے لائیو انٹرویو کر کے دیکھیں, آپ کو بلیک اینڈ وائٹ سچویشن کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا ڈفرنٹ ہے. سر اب مستقبل کی بات کرتے ہیں, کیا لگتا ہے خان صاحب باہر آئیں گے, کب آئیں گے, کیا دوبارہ پیٹے گی گورنمنٹ بن سکے گی؟ وہی باہر لے کر, جو اندر لے کر گئے وہی ان کو باہر لے کر آئیں گے. میٹر آف ٹائم, جیسے میٹر آف ٹائم, ایوری ڈے ان کی پاپولیرٹی اور بڑھ رہی ہے. اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی دن بدن وقت کم ہوتی جا رہی ہے, دن بدن لوگوں کے دلوں میں ناراضگی ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تحریک کے اندر, پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں نے بچپن میں تھوڑا سا ایوب خان صاحب کا بھی زمانہ دیکھا ہے, ضیاء کا بھی زمانہ دیکھا ہے, اور یہ مشرف صاحب کا بھی زمانہ دیکھا ہے, لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑا, یہ نہیں ہونا چاہیے.
ہم یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی فوج سے بلانگ کرتے ہیں، فوج ہم سے بلانگ کرتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس ایکسٹریم پہ نہیں لوگوں کو لے کر جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بہت لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں کہاں تھے اور کہاں اس وقت کس ہیں. صورت میں آ سکتے ہیں خان صاحب؟ انقلاب کی صورت میں آ سکتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ. آپ وہ بات بھی کرتے ہوتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کی. ہاں وہ تو میں بہت عرصے سے میرا بلیو ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے چینج لے کر آنی تو وہ پریزیڈنشل سسٹم کے ذریعے ہی چینج آ سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا قیام ہو پائے گا؟ وہ بالکل قیام ہو پائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر آج بھی میرا بلیو ہے کہ اگر پریزیڈنشل سسٹم آیا تو وہ صرف عمران خان صاحب کے ذریعے ہی آئے گا. یعنی کہ پاکستان کے پہلی پریزیڈنٹ اگر بنتے ہیں تو عمران خان عمران صاحب خان صاحب بنیں گے. اور وہی ایک حل ہے پاکستان کے اندر. یہ جو ہمارا پارلیمنٹ سسٹم ہے یہ فیل ہو چکا ہے. یہ ویسٹ کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے. پارلیمانی سسٹم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے. وہ جو پریزیڈنٹ کینڈی نے کہا تھا بائی دا پیپل آف دا پیپل فار دا پیپل، لوگوں سے لوگوں کے لیے لوگوں کے اوپر، یہ یہاں پہ نہیں چلتا. ہماری جو سسٹم ہے اس کے اندر فیل ہے. پریزیڈنشل سسٹم آئے. دیکھو آپ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ ہمارے ملک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ایوب خان کے زمانے میں آیا تھا تو کتنی ترقی ہوئی تھی، کتنی زیادہ ترقی ہوئی تھی. تو وہی ایک حل ہے. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں وہی ایک حل ہے. سر فیڈ اپ ہوتے ہیں کبھی کبھار اس نظام سے؟ ہونا پڑ جاتا ہے کہ یار ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ساری ہی پارٹیاں بے شک مل جائیں، اس پر سوچیں ایک پاکستان کے لوگوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے ہم کہاں تھے کہاں کھڑے ہیں. اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. بہت غلط ہو رہا ہے. وہ انٹیلیجنٹ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنا برین ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ ہم 7ویں سپر وہ یہ پاور ہیں اس کے اندر نیوکلیئر پاور ہیں، اور کیا ہم بجلی نہیں آج تک پوری کر سکے؟ اتنی مہنگی بجلی. اتنے بڑے سائنسدان ہم نے پاکستان کے اندر جنم لیا، اور کیا ہم یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ایک انڈیویجولز کو انڈیویجوالٹی سے نکل کر کلیکٹیولی سوچنا پڑے گا. اور جس دن کلیکٹیولی سوچیں گے پاکستان کو، ہم پاکستان دیکھو نا، پاکستان ہمارا ملک کہاں تھا، آج کہاں ہے. بہت سارے ملکوں کی ایئر لائن بنانے والا پاکستان آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا. یہ جن سے آج ہم قرضہ مانگتے ہیں ان کو قرضہ دیتا تھا. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، خیر میری ایج میں نے تو خود دیکھا ہوا ہے. یہ سعودی عرب والے لوگ جو ہیں وہاں کے لوگ بھیک مانگنے پاکستان آیا کرتے تھے. بھیک مانگنے آفیشیل لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا. وہاں کے لوگ، عام لوگ جو سعودی عرب سے پاکستان میں بھیک مانگنے کے لیے پاکستان کی سڑکوں پہ لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے بھیک مانگنے کے لیے. وہاں یہ ایک وقت تھا. اور آج ہمارے جا رہے ہیں، آج ڈیلیگیشن پکڑا ہے ہم نے. دیکھو جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا، چائنا کو ہم نے قرضہ دیا، اتنے ملکوں کی ایئر لائنیں ہم نے بنائی. PIA کہاں تھی، آج کہاں ہے. پاکستان کی آرمی جو ہے الحمدللہ ورلڈ بیسٹ آرمی تھی. آج مجھے نہیں پتہ جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے لوگ تو اتنے لیول پہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یار ہماری فوج جو ہے یہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے پالیٹکس کے اندر. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر اور باقی جو چیزیں ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ ہیں. پاکستان آرمی ہماری بیک بون ہے، وہ ہم سے ہے، ہم ان سے ہیں. لیکن جدھر یہ جا رہے ہیں ٹو مچ ہے، ٹو فار. ہاں سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.
بس آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو، اپنے پسند کرنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ. میں پاکستان کے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اکٹھے ہو جائیں، امن سے رہیں، اور ایک عظیم لیڈر عمران خان صاحب کے لیے آپ جد و جہد کریں کہ اس کو واپس لا کے اس ملک کو حکمران بنائیں. پاکستان راہ راست پہ آ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ اگینسٹ، تھینک یو سو مچ اگین. مظہر شاہی، جتنی باتیں ہو جائیں مجھے لگتا ہے کم ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے بننے کی باتیں ہم نے شاید آج سے پہلے نہ سنی ہوں، اگر سنی بھی ہوں گی تو جس طرح آج انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے ہوا ہوگا. کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے جو کلرز ہیں وہ بھی شاہی صاحب کی سرپرستی میں بنے، اور انہوں نے ہی بنایا، اس کا جو مشورہ تھا. اور عمران خان صاحب سے کیسا تعلق تھا، عمران خان اندر سے کیسے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، وہ ساری کہانی آج ہمیں سننے کو ملی، شاید آج سے پہلے ہمیں نہیں سننے کو ملی تھی. ہم دوبارہ پھر انہیں مدعو کریں گے، دوبارہ پھر ان سے سنیں گے، دوبارہ پھر اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے. اور خادم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.